بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اپنے تمام سننے والوں کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگار کرے آپ سب اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے خاندانوں کے ساتھ خیریت سے ہوں، آمین۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ پیش کر رہی ہوں۔ اس واقعے نے میری زندگی کو جیسے بدل ہی کر رکھ دیا، میری سوچ کے زاویے کو تبدیل کر دیا، اور مجھے محسوس ہوا کہ یہ واقعہ آپ کے سامنے بھی پیش ہونا چاہیے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کئی بار واقعات سے جلدی سبق حاصل کرتا ہے، جلدی درس حاصل کرتا ہے، اور خاص کر اگر واقعات انبیاء کرام کے ہوں تو کیا ہی بات ہے۔ اسی انسانی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے خالق دو جہاں مالک کون و مکان پروردگار عالم نے قرآن کریم فرقان حمید میں بھی انبیاء کرام کے واقعات اور ان کی امتوں کے واقعات کو بیان کیا ہے، تاکہ ہم اور قیامت تک آنے والے انسان اس بابرکت کتاب سے، ان واقعات سے درس، عبرت اور نصیحت کو حاصل کر سکیں اور اپنی زندگی کو بہتر انداز میں گزار سکیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں ابلیس حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے موسیٰ، میں تجھے 1003 نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے پہچان لیا اور فرمایا، جو کچھ تو جانتا ہے اس سے کہیں زیادہ میں جانتا ہوں، لہٰذا مجھے تمہاری نصیحتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے اور عرض کیا، اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کی 1000 نصیحتیں فریب ہیں، لیکن اس کی 3 نصیحتیں سن لو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اولو العزم پیغمبر تھے، صاحب کتاب تھے، صاحب شریعت تھے۔ خدا نے ان کے اسم مبارک کو قرآن کریم فرقان حمید کے 34 سوروں میں 136 بار دہرایا ہے، اور ایک خاص اہتمام سے قرآن کریم فرقان حمید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کہلاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے باعظمت نبی تھے، پیغمبر تھے، اس کے باوجود پاک پروردگار عالم چاہتا ہے کہ وہ ابلیس جیسے دشمن خدا کی نصیحتوں کو سن لیں۔ تعجب ہے کہ ہم انسان ہیں، گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، اس کے باوجود ہم دوسرے انسان سے نصیحت کو سننے پر آمادہ نہیں ہیں، بلکہ غرور، گھمنڈ اور تکبر کا شکار رہتے ہیں، اپنی اصلاح پر آمادہ نہیں ہیں، غفلت کے نشے میں اوندھے پڑے ہوئے ہیں۔ اس سے قبل یہ نشہ فرشتے آگ کے ڈنڈے اور تازیانے مار مار کر اتاریں، خود ہی سنبھل جائیں اور نصیحتوں کو سننے اور ان پر عمل کرنے پر آمادہ ہو جائیں، اپنے ظاہر اور باطن کو سنوارنے میں مصروف ہو جائیں، تاکہ روز محشر، روز حشر پروردگار عالم کے سامنے سرخ روح ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں سورہ مدثر آیت نمبر 50 میں اور 51 میں نصیحت سے منہ موڑنے والوں کو گدھے کا نام دیا ہے، اور ارشاد فرمایا ہے، گویا وہ وحشت زدہ گدھے ہیں جو شیر سے بھاگ رہے ہیں۔ پروردگار عالم نے انسان کی ہدایت کے لیے پورا ایک نظام ہے جسے تشکیل دیا ہے، اور اس نظام میں پروردگار عالم نے اس فریضے کو انبیاء کرام، ائمہ طاہرین، اولیاء کرام کے سپرد کیا۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد بھی انسان کی ہدایت کے سلسلے کو بند نہیں کیا، بلکہ انسان اپنے والدین سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے بزرگوں سے اور ایک دوسرے سے بھی کئی مرتبہ نصیحتوں کو اور علم و حکمت کو حاصل کرتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم انسان بن کر زندگی گزاریں اور دوسرے انسانوں سے، ان کے مشاہدات سے، ان کے ایکسپیرینس سے درس حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں، اور یہی وہ وجوہات ہیں جو انسان کے اندر مشاہدات کے ذریعے سے حکمت کو پروان چڑھاتی ہیں۔ بس جیسے ہی حکم خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس سے کہا، 1003 میں سے صرف 3 نصیحتیں کرو۔ ابلیس نے جو سب سے پہلی نصیحت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کی وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کرو تو اسے انجام دینے میں جلدی کرو، ورنہ میں تمہیں پشیمان کروں گا۔ جی ہاں، مشاہدے سے معلوم ہوتا ہے کہ کئی بار چھوٹی بڑی نیکی کرنے کا موقع توفیق پروردگار عالم انسان کو دیتا ہے، مگر جب وہ انسان غور اور فکر کرنے میں، سوچنے سمجھنے میں، حیل حجت کرنے میں مصروف ہوتا ہے تو اسی وقت شیطان اسے اٹھا کر وہم و گمان کی وادی میں چھوڑ آتا ہے۔
اس سے پہلے کہ وہ خود کو اس وہم و گمان کی وادی سے باہر نکالے، وہ توفیق، وہ نیکی آگے بڑھ کر کوئی اور اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے، اور یہ توفیق جو پروردگار عالم نے ہمیں عنایت کی تھی ہم سے سلب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خدا کے دشمن ابلیس سے بچو کہ وہ تمہیں اپنے مکر کا نشانہ بنائے گا، اور جو کوئی بھی اس کے مکر و فریب کا شکار ہوتا ہے اسے پشیمانی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ دوسری نصیحت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ابلیس نے کی وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، اگر کسی نامحرم عورت کے پاس تنہا ہو تو مجھ سے غافل مت رہنا، ورنہ میں تمہیں منافی عفت عمل پر آمادہ کروں گا۔ فرزندان توحید اس عقیدے پر متحد ہیں کہ پروردگار عالم کے نبی پیغمبر ہر طرح کی معصیت سے پاک ہوتے ہیں، ان کا مقام عزت، عصمت، طہارت اور عفت بہت بلند ہوتا ہے۔ اس کے باوجود شیطان ابلیس حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے باعظمت نبی کو یہ نصیحت کر رہا ہے۔ دراصل اس نصیحت سے آج ہمیں، آپ کو اور ہماری نسلوں کو درس حاصل کرنا چاہیے کہ اول تو ہم نامحرم عورت یا مرد کے پاس تنہا موجود نہ ہوں، اور اگر ہیں تو شیطان سے غافل نہ رہیں، کیونکہ ایک لمحے کی غفلت ہمیں منافی عفت عمل پر آمادہ کر دے گی، جس کے بعد سوائے بے عزتی کے، رسوائی کے اور پشیمانی کے اور شرمندگی کے کوئی چیز انسان کے ہاتھ نہیں آتی ہے۔ میں یہاں پر اپنے تمام بچوں سے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ نامحرم عورتوں سے یا نامحرم مردوں سے دوستی کو آگے نہ بڑھائیں، اسے پروان نہ چڑھائیں۔ یہ دوستیاں انسان کو رسوائی کے دلدل میں دھکیل دیتی ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو نامحرم کی طرف نگاہ کرنے کے لیے بھی منع فرمایا ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں، نامحرم کی طرف نگاہ کرنا شیطان کا ایک زہریلا تیر ہے، لہٰذا جو شخص خدا کے خوف کی وجہ سے نامحرم پر نگاہ نہ ڈالے تو خدا اسے ایسا ایمان عطا کرتا ہے جس کی شیرینی وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ ان احادیث، روایات اور واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان نامحرم کے ساتھ ہو تو انتہائی احتیاط سے کام لے تاکہ کہیں عفت کے منافی کوئی عمل اس سے سرزد نہ ہو جائے جو اس کے لیے، اس کے خاندان کے لیے رسوائی کا سبب بنے۔ تیسری نصیحت جو ابلیس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کی وہ یہ ہے کہ جب کبھی غضبناک ہو جاؤ تو فوراً اپنی جگہ تبدیل کرو، ورنہ فتنے کا موجب بنوں گا۔ کیونکہ انسان جب غصے میں ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا عمل، کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کر دیتا ہے جو بہت بڑے فتنے کا سبب بنتا ہے۔ آج آپ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی فتنے فساد برپا ہیں وہ انسانوں کے غصے کے اور غضبناک ہونے کی وجہ ہی سے سامنے آتے ہیں۔ انسان جب غصے میں ہوتا ہے تو انتہائی بد اخلاقی سے پیش آتا ہے۔ رسول خدا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نرمی سے پیش آنے میں برکت ہے اور بد اخلاقی میں نحوست و بدبختی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب انسان کم سے کم بد اخلاقی سے پیش آتا ہے غصے کے عالم میں تو نحوست اور بدبختی تو خود ہی اپنے ہاتھوں اپنی نصیب اور تقدیر میں لکھ لیتا ہے۔ یہ وہ تین عظیم نصیحتیں تھیں جو ابلیس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیں، جن میں ہمارے لیے یقیناً بہترین درس موجود ہے۔ ایک درس اور ہے جو اس واقعے میں پوشیدہ ہے جس نے میرے سوچنے کے زاویے کو تبدیل کر دیا، اور وہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر کو پروردگار عالم حکم دے رہا ہے کہ دشمن خدا جو ابلیس ہے اس کی نصیحتوں کو سن لو، تو مجھے اور آپ کو ہر وقت اپنے اوپر نصیحتوں کے دروازوں کو کھلا رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون کہہ رہا ہے، اس کا کردار کیا ہے، اس کا اپنا عمل کیا ہے، یہ میرے اور آپ کے کرنے کے کام نہیں ہے، بلکہ اس بات پر دھیان دینا چاہیے کیا کہہ رہا ہے۔ اگر بات اچھی ہے، میرے اور آپ کے دین کے یا دنیا کے فائدے کی ہے تو اسے فوراً اپنے وجود میں، اپنے قلب میں جذب کر لینا چاہیے۔ اب کئی بار میں اچھی اور بہترین بات چلتے پھرتے کسی راہی کی بھی سن لوں تو اس پر عمل کرنے کی کوشش شروع کر دیتی ہوں۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ وہ خود اس پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کا اپنا عمل کیسا ہے، کردار کیسا ہے، وہ کتنا متقی ہے۔ یہ تمام چیزیں
میرے سوچنے اور غور کرنے کی نہیں ہے۔ آپ بھی محسوس کیجئے گا کئی بار بہت بڑی اور حکمت کی بات ہمیں ایک عام سادہ سا مسلمان سمجھا دیتا ہے۔ کئی بار بہت کام کی باتیں جو کتابوں میں پڑھ کر اساتذہ سے سن کر سمجھ نہیں آتی، وہ ہمیں کوئی کم پڑھا لکھا جسے ہم جاہل اور بیکار سمجھ رہے ہوتے ہیں، اپنی نادانی میں اور بھول میں وہ سمجھا کر بہت آسانی سے چلا جاتا ہے۔ بس اپنے قلب کو نصیحتوں کے ذریعے سے زرخیز رکھیں۔ جو قلب یا ظرف نصیحتیں قبول نہیں کرتے، آخر کو وہ جہالت کی وجہ سے بنجر ہو جاتے ہیں۔ سب سے ضروری اور مؤثر ترین بات وہ یہ کہ جو انسان نصیحتوں کو سنتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، انہیں اپنے وجود میں جذب کرتا ہے، جو اپنی اصلاح پر آمادہ ہوتا ہے، وہی تو دراصل زندوں میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ اس کا آنے والا کل اس کے گزشتہ کل سے بہتر ہوتا ہے۔ اور یہی انسانیت کی معراج ہے کہ انسان اگر زندہ ہے تو اس کا طرز عمل ہر گزشتہ لمحے کے ساتھ بہتر ہونا چاہیے۔ آخر میں اپنے پاک پروردگار عالم سے، علیم اور حکیم پروردگار عالم سے محمد و آل محمد کے صدقے میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم علم اور حکمت کو حاصل کر سکیں، اور اس نور سے، چونکہ علم بھی نور ہے، حکمت بھی نور ہے، اس نور کے ذریعے سے اپنے ظاہر اور باطن کو منور کر سکیں۔ آمین۔ خدا حافظ۔